کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. ہے سارے مہینوں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور رحمت سحر کا باقاعدہ طور پر آغاز لاہور اسٹوڈیو سے کیا جاتا ہے اور صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اس کا آغاز کرتے ہیں. علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں, ثنا خاں حضرات موجود ہوتے ہیں اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر سے ہم موو کرتے ہیں اور کراچی اسٹوڈیوز حاضر ہوتے ہیں. اور پہلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14, جس میں ماشاءاللہ ملک کے طول و عرض سے شرق و غرب شمال و جنوب سے ثنا خاں آ رہے ہیں, جیت کی لگن لے کر آ رہے ہیں, بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ جیتنے کے لیے آیا ہے. اچھا, جیت یہاں پر یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کر دیں. ہم ان کی آوازیں بھی سن رہے ہیں, ان کا انداز بھی سن رہے ہیں, ان کے الاپے بھی سن رہے ہیں, ان کی مرکیاں بھی سن رہے ہیں اور یہ جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور یہ سب ساری کوششیں اس لیے ہیں کہ ہم بطور ثنا خاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خانوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عبدالعزیز خالد صاحب نے کہا تھا, بہت بڑے شاعر تھے, ہر کمپیئر ان کے اشعار کا جو ہے انتخاب کرنے کا حوصلہ رکھتا بھی نہیں ہے. گو ہوں یکے از نغمہ سرایان محمد, گو ہوں یکے از نغمہ سرایان محمد, شاید کہ میری لے نہیں شایان محمد, شاید کہ میری لے نہیں شایان محمد, میں اور میرا داعیہ عرض ہنر کیا, میں اور میرا داعیہ عرض ہنر کیا, خود رب محمد ہے ثنا خان محمد, خود رب محمد ہے. عبدالعزیز خالد صاحب سے میری ملاقات ہوئی 1995 میں, جب میں نے حریم نعت کتاب شائع کی. اس وقت سبھی بھائی کا نعت رنگ شائع ہوا اس دور میں, تو وہ بڑی شخصیات نعت کے حوالے سے. بہرحال آج اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ہمارا آغاز ہو رہا ہے مرحبا یا مصطفیٰ کا, اور اس کا آج 8واں راؤنڈ ہے. اور 8ویں راؤنڈ میں جو لوگ موجود ہیں ان کی جانب پہ بڑھوں گا, لیکن جیوری ہمارے عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن میں سب سے پہلے تشریف فرما ہے الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب. کون نہیں جانتا آپ کو نعت گوئی کے حوالے سے, کون نہیں جانتا آپ کو نعت خوانی کے حوالے سے, نعت ریسرچ سینٹر کے حوالے سے, بڑی شخصیت ماشاءاللہ. تشریف فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے ساتھ تشریف فرمائے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں, پرائڈ آف پرفارمنس ثنا خاں, جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے تیسرے جج اور مستقل جج جناب ارشاد انجم قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹرینرز بھی موجود ہیں, اور ٹرینرز میں بھی ماشاءاللہ دانیال شیخ, علی شبیر, تصدق رسول, تینوں کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, میں نے دیکھا, میری آنکھوں نے دیکھا ہے, اب آپ بھی محسوس کر لیں گے, آڈین موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محسوس ہو رہا ہے آپ لوگ بیٹھے, آپ لوگ بھی بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی کسی سے کم نہیں ہے. ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں, ویورز بھی جانتے ہیں آج کیا تیاری, بہترین تیاری ہے آج, زبردست. اور پہلے بھی تیاریاں بڑی زبردست کر کے آئیں. یہ میں بتاتا چلوں آپ کو ان کے پوائنٹس, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس مقام پر کھڑے ہیں. جناب 2 پوائنٹ لے کر محمد صادق موجود ہیں, حافظ وقاص آصف 8 پوائنٹ لے کر موجود ہیں, محمد احمد صادق 7 پوائنٹ لے کر یہاں موجود ہیں. ابھی اس میں آج کے جو پوائنٹس ہیں وہ شامل نہیں ہیں, یہ آج سے پہلے تک کے پوائنٹ ہے, اس لیے میں نے ان کی کارکردگی آپ تک پہنچا دی ہے. ہم آغاز کر رہے ہیں نوائے حسان کا, جو سولو راؤنڈ ہے. ایک کلام اپنی مرضی سے یہ انتخاب کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. جیوری کی اجازت سے آغاز کر رہے ہیں نوائے حسان کا. پہلے کنٹسٹنٹ کا نام لے رہا ہوں, محمد صادق علی. تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں. بسم اللہ.
کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے میرے قریب میرے چار سازو بندہ نواز میرے قریب میرے چار سازو بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے گدائے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں گدائے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں انہیں کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے انہیں کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے ماشاءاللہ 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 حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا اور سید منظور الکونین شاہ صاحب کا پڑھا ہوا معروف کلام پیش کر رہے تھے ہمارے خوبصورت پڑھنے والے ثنا خاں جن کا تعلق حیدرآباد سے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو عطا ہے یہ جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے. مرحبا یا مصطفیٰ 8واں راؤنڈ ہے اور اس کا پہلا جو مرحلہ ہے
جو نوائے حسان کے نام سے ہم نے ایک ثنا خاں کو سنا، 2 ثنا خاں باقی ہے ابھی۔ ہڑپا سے تشریف لائے ہوئے محمد احمد صادق، دیکھیں پاکستان کے طول و عرض سے، کوئی ہڑپا سے آیا ہے، کوئی سرگودا سے آیا ہے، کوئی حیدرآباد سے، نہ جانے کہاں کہاں سے یہاں ثنا خاں اپنی خوش آوازی کے ساتھ موجود ہیں۔ بسم اللہ، تشریف لائیں اور اپنی عقیدت نظر کریں۔ مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، تھوڑی سی دیر کو مجھے بنا تھوڑی سی دیر کو مجھے بنا بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر
گلیوں میں جس کے رونق کعبہ دکھائی دے آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. پروفیسر اقبال عظیم نے یہ کلام لکھا اور قاب قوسین کتاب ان کی اس میں موجود ہے. یہی مضمون پروفیسر اقبال عظیم نے ایک اور جگہ کہا کہ وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے. کعبے کی قسم. جناب آخری ہمارے کنٹسٹنٹ اس راؤنڈ کے حافظ وقاص آصف تشریف لائیں. سرگودا سے آپ کا تعلق ہے، نعت پیش کریں گے. رہی عمر بھر جو انی سے جان وہ بس آرزوئے نبی رہی. کبھی اشک بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی. عمر بھر جو انی سے جان تھی ہزار تیرگیے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن. تھی ہزار تیرگیے فتن نہ بھٹک سکا میرا فکر و فن. میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی. میری کائنات خیال پر نظر شہ عربی رہی. کبھی اشک بن کے رواں ہوئی. اور وہی ساتھ
سرور کی وہی دل تھے حاصل زندگی، وہی سعادت تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی، بحضور شفاع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، بحضور شفاع امتاں میری جن دنوں طلبی کیا بات ہے، رہی عمر بھر جو انیس جان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز۔ پروفیسر حفیظ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام، منظور القونین شاہ صاحب کا پڑھا ہوا کلام، جس میں طیب صاحب فرماتے ہیں کہ شہیدین کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رعونت نسبی رہی عمر بھر جو انیس جاں۔ کیا بات ہے سبھی بھائی، کیا کہیے گا کہ تینوں ہی ثنا خانوں نے اپنی اپنی بھرپور کوشش کی۔ تینوں نے آج بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، اور محمد احمد صادق کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو دھن پڑھی وہ پہلی بار میں نے سنی، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے یہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی، یا آج انہوں نے اختیار کی ہے، لیکن اس کو بہت خوبصورتی سے نبھایا تینوں نے اپنے اپنے فن کو۔ لیکن جب کوئی نئی چیز آتی ہے سماعت میں تو وہ زیادہ توجہ سے سنی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہوگا۔ اب جیسے پہلا انہوں نے جب آغاز کیا استائی کا تو اس میں پازز آ گئے، حالانکہ بعد میں انہوں نے سارا کلام رواں پڑھا اور ایسا پڑھا کہ جس کی داد بنتی۔ اس کے بعد پھر وقاص صاحب نے ماشاءاللہ، لیکن پہلا انترا لیا انہوں نے تو آواز میں ایک ہلکا سا بلاسٹ کا تاثر آیا، پھر دوسرا انترا انہوں نے وہاں تک لیا ہی نہیں، لیکن یہی سنبھال کے پڑھنے والے کا انداز ہوتا ہے، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں کہ انسان پڑھ کیسا رہا ہے۔ کیا بات ہے، اور آپ نے بھی بہت بھرپور پڑھا بیٹے ماشاءاللہ، تینوں نے بہت اچھا پڑھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں صرف ریاضت کے ساتھ ساتھ تاثیر بھی دیکھتا ہوں، تاثیر بھی بے شک۔ اور تینوں نے آج ماشاءاللہ ایسا پڑھا کہ مجھے دشواری ہوئی ہے انتخاب کرنے میں، ظاہر ہے، لیکن نمبر تو دینے ہی ہوتے ہیں، میرا بس چلے تو میں تینوں کو دے دوں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال میں نے نمبر دے دیے ہیں، بہت مبارک ہو۔ ہمارا عامر فیاضی صاحب ایک خاص جملہ کہتے ہیں، نمبر دے دیے، تو وہ اب دیکھا جائے گا کیا نمبر دیا آپ نے الحاج صدیق اسماعیل صاحب۔ انشاءاللہ تینوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، بس ہم نے نمبر دیے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یار کلام کا انتخاب تو بہت اچھا تھا تینوں کا، لیکن آپ کا پڑھنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ دل کو ایک کیف و سرور کی کیفیت ملے۔ آئندہ خیر رکھیے، ہم نے آج تو نمبر بھی دے دیے ہیں، لیکن اگلے مراحل میں آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو جب محفلوں میں پڑھنا ہوگا نا، آپ مقابلے میں آتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کا ثنا خوانوں کی فہرست میں نام شامل ہو جائے۔ کیا بات، کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل اس سے ایگری کرتے ہیں۔ تو ارشاد انجم قریشی، آپ طرزیں ایسی بھی کچھ رکھیں جو محفلوں میں لوگ سن کر بے ساختہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر دیں۔ حاجی صاحب یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں ارشاد یہی انجم تو قریشی کہہ صاحب، رہا ہوں، تو ابھی مزید تھوڑی سی ان کو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، اللہ کامیاب کرے گا۔ تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے، پڑھا بھی ہے ماشاءاللہ، اپریشیٹ ہے۔ دیکھیں کلام کا جو ایک اوپننگ ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے آپ کی فوکسنگ پہ کہ وٹ آر یو سینگ، اور آڈینس جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ یار یہ کلام ہے، اس کی یہ اس کا آغاز ہے کہ جس آغاز پہ آپ کی اس کی اوپننگ پہ آپ اس کا جو فوکس ہے یا اس کی جو
कंसंट्रेशन है वो कायम हो जाती है, फिर वो दिलो दिमाग में रच बस जाती है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आई। बहुत से अल्फाज ऐसे जिनको सुर में जाके आपने बिल्कुल ही गायब कर दिया, ठीक है, जैसे है, हूँ। तो जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए कि आपने एक तरतीब से चलते आ रहे हैं। किसी को कहना हो कि आप बैठ रहे हैं तो हैं जो है वो वाज़ेह होना चाहिए। अच्छी निशानी की आपने। नाज़रीन, बहुत जल्दी में मुझे दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है संग संग नातरंग आगाज करना है, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। रहमतों का महीना, अजमतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी को बनाता है ये इंसान। जी नाजरीन, आपका खैर मकदम में पहला राउंड जो है वो इख्तिताम को पहुंचा, नवाए आसान। और अब ये जो राउंड है ये फैसला कुन राउंड है। मैंने अब तक जो राउंड्स देखे हैं, जितने मुकाबले देखे हैं, उसमें ये वाला राउंड जो होता है ये फैसला कर देता है या इधर या उधर। अब ये इन पर डिपेंड करता है कि किस अंदाज में पेश करते हैं। ज्यूरी की इजाज़त से अगले राउंड की जानब बढ़ रहे हैं। संग संग नातरंग के लिए मैं सबसे पहले हैदराबाद से आए हुए सना खां मोहम्मद सादिक अली से गुजारिश करूँगा कि अपने लिए जो कलाम आपके हिस्से में आ रहा है वो देखें कौन सा कलाम है। उस कलाम को आप किस अंदाज में पेश करते हैं और मुतासिर करते हैं हमारी ज्यूरी को कि किस अंदाज में आपने पेश किया। ज़रा अपनी जी बिस्मिल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। मुनव्वर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहे थे हमारे कंटेस्टेंट। और दूसरे जो कंटेस्टेंट है हड़प्पा से तशरीफ लाए हुए मोहम्मद अहमद सादिक से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं, जल्दी से अपना कलाम लें। कौन सा कलाम आपके हिस्से में आता है और किस हद तक पढ़ने में आप उसे कामयाब होते हैं। मोहम्मद अहमद सादिक, फुट स्टेप। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना और नेमतें सब वही खिलाते हैं, नेमतें सब वही खिलाते हैं।
میرے حضور کا ہے دانا دانا، میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت خالد محمود خالد نقشبندی نے خود اس کلام کو لکھا، خود پڑھا اپنے لہن میں، شاعرانہ لہن میں، اس کے بعد اسے بہت موڈیفائی کر کے پڑھا الحاظ ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دنیا میں متعارف ہوا یہ کلام۔ ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہے محمد وقاص آصف، تشریف لائیں، حافظ محمد وقاص آصف تشریف لائیں، اپنا کلام دیکھیں آپ کے حصے میں کون سا کلام آتا ہے۔ اور یہ آخری کنٹسٹنٹ ہے اس راؤنڈ کے، کیونکہ یہ فیصلہ کن راؤنڈ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہو جانا ہے کہ ان میں سے کون سا ثنا خاں جو ہے وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہیں اور امام چل رہا ہے، کہ غلام ناقہ پر ہیں اور امام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا، اور یہ جو راؤنڈ ہے یہ حتمی راؤنڈ ہے اس مقابلے کا، فیصلہ کن راؤنڈ ہے۔ تو اب فیصلہ میرے پاس آنے والا ہے، آپ بتائیں کیسا پڑھا ان لوگوں نے، کیسی کوشش کی، ذرا ایک ایک جملہ آپ کی طرف سے بھی آنا چاہیے۔ جی بالکل ماشاءاللہ، آج تینوں نے بہت اچھا پڑھا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، تینوں کے انتخاب بھی اچھے تھے اور ادائیگی بھی اچھی ماشاءاللہ، باقی ججز بہتر۔ اچھا آپ کیا کہیں گے؟ جس نے کر دیا الحمدللہ۔ تصدق۔ میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا، جب سے دیکھ رہے ہیں مقابلہ، جب سے شام اچھا جلدی سے بتا دیں ان میں سے آج کون جا رہا ہے 2 پوائنٹ لے کر آگے؟ ایسی بتا دیں یار، فیصلہ آتا رہے گا، بتا دیں، تصدق کوئی شرمانے کی بات نہیں، بتا دیں، ارے ایسی بتا دیں، مطلب صحیح سمجھا، آف دا ریکارڈ بات ہو رہی۔ یہ تو صرف آپ کے خیال میں، آپ کا کیا میرے خیال میں تو یہ ہے کہ آج جیسا انہوں نے پڑھا ہے، جس طرح سے نہیں، مجھے نام چاہیے، احباب جتنے بھی سامنے بیٹھے ہیں جو کہہ رہے تھے نا اتنے دن سے، آج وہ اثر نظر آیا ہے۔ آپ کے خیال میں کون 2 پوائنٹ لے رہا ہے؟ میرے خیال میں آج اگر اجازت تو ارے آپ سے رائے لیجیے۔ میرے خیال میں تو احمد صادق۔ آپ کیا کہیں گے دانیال؟ آج کیا کہیں گے؟ نام لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے فیصلہ تو جب آئے گا وہ حتمی ہے، آپ کی رائے لی جا رہی ہے۔
वकास आसिफ और अहमद दोनों ने अच्छा, मैं सेंटर में जो है सेंटर में जो मोहम्मद अहमद सादिक, ये देखें, ये तो इनकी राय है, मेरी भी राय हो सकती है, और आपकी जो राय बड़ी कीमती है, क्योंकि आप देख रहे हैं मुस्तकिल इस मुकाबले को, और आप राय जब मुरतब करते हैं तो मुझे उसका आप बताते हैं कि जनाब हमारे ख्याल में आज ये कंटेस्टेंट जो है आ सकता है। सभी भाई मैं चाहूँगा शॉर्ट कमेंट्स अगर आ जाए तो बहुत अच्छा। आज तीनों ने माशाल्लाह अच्छी धुन पढ़ के दिखाई, लेकिन हमारे पहले सना खान ने, मैं शुरू से कहता हूँ कि जब आप शुरू करें पहला लफ्ज़ ही जमा कर कहें, तो पहला जो आपने अस्थाई का पहला बोल बोला है वो कच्चा आया है बहुत ज़्यादा, वैसा नहीं होना चाहिए, इतनी लापरवाही से नहीं कहना चाहिए पहले, क्योंकि वही पकड़ता है तासुर को। बाकी तीनों ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। ठीक है जनाब, कल एक सरप्राइज है आपको देंगे इंशाल्लाह, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद एक सरप्राइज होगा, क्या होगा आप देखेंगे कि क्या होने वाला है, इंशाल्लाह वो कल बताएंगे आपको। लेकिन मैं इससे पहले कि रिजल्ट बताता चलूँ, मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका, जिनमें सैलानी स्पाइसेस हैं और इसके अलावा एजुकेट पब्लिकेशंस हैं, चेजेस ब्यूटी के हवाले से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और फाइनलिस्ट जो है हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जो कैश प्राइज़ है, बड़े कैश प्राइजेस मोहतरम जनाब सोहेल शम्स साहब की जानिब से इंशाल्लाह वो पेश किए जाएंगे, और उसके साथ साथ 1 लाख की मेंबरशिप है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से। देखें किसके हिस्से में आती है। बढ़ रहा हूँ मैं आज के फैसले की जानिब, और फैसला आ गया है जनाब, मुरतब हो गया है फैसला, और आज के फैसले के मुताबिक 2 पॉइंट लेकर जो क्वालिफाई कर गए हैं उनका नाम है हाफिज मोहम्मद वकास। हाफिज मोहम्मद वकास ने आज 2 पॉइंट हासिल किए हैं, और 1 पॉइंट हासिल किया है मोहम्मद अहमद सादिक ने आज के। तो इस एतबार से जो इनके टोटल मैंने आपको नंबर बताए थे, उस लिहाज से हाफिज साहब जो हैं, हाफिज वकास साहब के 2 पॉइंट के बाद 10 पॉइंट हो गए, पहले 8 थे इनके, और मोहम्मद अहमद सादिक जो हैं इनके 7 पॉइंट थे, आपका 8 पॉइंट हो गए। और हमारे जो तीसरे कंटेस्टेंट है ये अपने 2 पॉइंट के साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर राउंड है, ये चल रहे हैं। अब सिर्फ मेरे पास बहुत कम वक्त रह गया है, उससे पहले ऐलान कर दूं, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए सुमैर अहमद साहब बहुत अच्छी तरह पेश करते हैं, और आशकार दावर साहब बड़ी ही तवज्जो के साथ, अकीदत के साथ नाते सुन रहे हैं, वो भी होंगे इंशाल्लाह, और पूरी ज्यूरी होगी। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए ज्यूरी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और एक कलाम पेश करेंगे इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, और हमारे साथ देंगे हमारी जो ट्रेनर्स हैं। मिलते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के, कुर्बान में उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बान पर ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला